बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, मौजूदा निज़ाम में इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, मुसलसल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब केसेस में ज़मानत देने का अपना इख्तियार भी आईनी अदालत को सरेंडर कर दिया है। अटॉर्नी जनरल के दौरान समाअत एतराफ़ के बावजूद कि नैब कानून में की गई तरमीम में सुक़म है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला जारी किया है कि नैब मुकदमात में ज़मानत से मुताल्लिक हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें सुनने का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तेरा इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तमाम नैब मुकदमात की अपीलें फ़ौरी वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल की। कानूनी माहिरीन के मुताबिक नाज़रीन, पहले नैब मुकदमात वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल करने की कानून साजी और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग जाने के बाद इमरान खान की ऑब्वियसली बज़ाहिर अदालती मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को अब कोई रिलीफ मिलता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का मामला बज़ाहिर दम तोड़ गया है। मरकज़ी अपीलें पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीज़न बेंच बनेगा, जो बज़ाहिर मंजूर होने का दूर दूर तक कोई इम्कान मौजूद नहीं है। फिर वहाँ से मुस्तरद हो जाती हैं तो वफाकी आईनी अदालत सुनकर हतमी फ़ैसला कर देगी। लेकिन देखा जाए तो इमरान खान ने निज़ाम के गिर्द और निज़ाम ने इमरान खान के गिर्द शिकंजा जो है मुकम्मल तौर पर कस दी है। मगर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के इस फ़ैसले ने सुप्रीम कोर्ट का काम भी तमाम कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने का फ़ैसला करने वाले 3 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे। इस ताज़ा और शानदार फ़ैसले के बाद अब याया वो जो चीफ साहब हैं हमारे मोहम्मद अली मज़हर साहब, वो याया अफरीदी के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए सबसे तगड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। मगर इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने बचे खुचे इख्तियारात भी आईनी अदालत को मुंतकिल कर दिए हैं ट्रे में रख के। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास बारात एंजॉय करने, हूटर वाली गाड़ी, झंडे वाली गाड़ी, शब शबा के सिवा शायद कोई अदालती इख्तियार तो रहा नहीं। मगर तारीख़ गवाह है नाज़रीन के मुफ्त की मराहत भी ज़्यादा देर नहीं चलती। मेरा ख़्याल है कि इमरान खान के मुकदमात में अब कुदरत की मदाखलत लाजमी हो गई है। देखें इस बड़ी अदालत से फ़ैसला क्या आता है। एक और ख़बर भी सुन लें। इमरान खान रिहाई तहरीक की ख़बरें सामने आते ही वफाकी आईनी अदालत जो है वो मुतहर्रिक हो गई है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने वज़ीर आला KP के ख़िलाफ़ दायर 2 अहम आईनी दरख्वास्तें 29 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। अचानक पहली दरख्वास्त सुहेल अफरीदी की जानिब से इमरान खान रिहाई फ़ोर्स की तश्कील से मुतालिक दिए गए बयान के ख़िलाफ़ है, जबकि दूसरी दरख्वास्त जो है वो 9 मई के मुकदमात KP से किसी दूसरे सूबे मुंतकिल करने के हवाले से है। PTI की तरफ से तहरीक चलाने की मज़ीद ख़बरें आती रही नाज़रीन, तो सिविल कोर्ट से लेकर आईनी अदालत तक अदलिया का गैर मामूली तहर्रुक भी पूरी कौम को देखने को मिलेगा। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान 3 साल से जेल में नाहक कैद हैं। किसी भी महज़्ज़ब रियासत में अदालतें इंसाफ फराहम करती रहें तो हुक्मरानों की आमराना ख्वाहिशात पर एक चेक बना रहता है, मगर जब अदालतें भी ताकत की चौखट पर सजदा रेज़ हो जाएं तो ऐसे माशरे अपने खौफनाक अंजाम की राह पर चल पड़ते हैं। इमरान खान के तमाम इंसानी हकूक़ सलब कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन, इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जो गुफ्तगू की है वो हर दर्दमंद पाकिस्तानी का, बल्कि किसी पाकिस्तानी क्या किसी भी इंसान का कलेजा चीर देने के लिए काफ़ी है। कासिम खान ने क्या कहा? कासिम खान कहता है, मेरे वालिद इमरान खान को कैद हुए अब तकरीबन 1100 रोज़ हो चुके हैं। मार्च के बाद से अब तक मैंने और मेरे भाई ने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी। महीनों से हमें उनसे राब्ते की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनकी नज़र मुसलसल कमज़ोर हो रही है। हम उनकी जो तिबी देखभाल है उस तक रसाई जो है वो हमें नहीं दी गई। हम मुकम्मल अंधेरे में रखा जा रहा है। हमें उन्हें फ़ौरी तौर पर तिब्बी तवज्जो की ज़रूरत है और किसी ख़ानदानी या कानूनी रसाई के बग़ैर हमें उनकी खैर खैरियत की कोई मालूमात या तसल्ली तक नहीं मिलती।
والد کی پہلے سے کہیں زیادہ ہمیں یاد آ رہی ہے۔ قاسم خان کہتے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے مجھے ان کی کمی پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ان سے عام سی باتیں کروں، جیسے میری کرکٹ کیسے جا رہی ہے، میں کون سی کتابیں پڑھ رہا ہوں، یا آج کل کون سی نئی فلمیں اچھی آئی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اپنے منتخب رہنما کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے آج پہلے سے کہیں زیادہ اپنے والد کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ناظرین، کوئی بتائے اس بیٹے کا آخر قصور کیا ہے؟ کوئی تو بتائے کہ کیا حکمرانوں کے سینے میں دل موجود نہیں ہے؟ کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ عمران خان کا نام سنتے ہی ہر قانون، ہر ضابطہ پس پشت کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ میرا رب دنوں کی الٹ پھیر سے اپنے بندوں کا امتحان لیتا رہتا ہے۔ عمران خان نے تو مصیبتوں کے مقابلے کا یہ امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا ہے اور اپنا معاملہ اللہ اور عوام پر چھوڑ دیا ہے۔ پتہ تو اس وقت چلے گا جب موجودہ حکمران ایسے حالات سے دوچار ہوں گے۔ اچھا ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں صرف 5 روز میں 5ویں بار بڑھا دی گئی ہیں۔ ان 5 دنوں میں ڈیزل 57 روپے اور پیٹرول 22 روپے فی لیٹر بڑھ گئے ہیں۔ یعنی جتنی قیمت پہلے 1 مہینے کے بعد بڑھتی تھی، اب ہر روز اتنی قیمت بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں تیل کی قیمتیں جس رفتار سے بڑھ رہی ہیں، اس کا عالمی منڈی کی قیمتوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اتنا ہی کوئی تعلق نہیں ہے جتنا موجودہ حکومت کا گڈ گورننس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت کے پاس اس وقت 45 روز پہلے والا تیل موجود ہے۔ حکومت کے پاس ناظرین اس وقت 45 دن پہلے والا تیل موجود ہے، جبکہ قیمت آج کی عالمی مارکیٹ کے برابر وصول کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اس وقت خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول بک رہا ہے، سب سے مہنگا۔ پتہ نہیں خالص سے زیادہ ہے یا جو خوشبو ہوندی، آئی ڈونٹ نو۔ سب سے مہنگا پیٹرول پاکستان میں پورے خطے میں، اور تو چھوڑیں افغانستان میں بھی پاکستان سے سستا تیل فروخت کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ افغانستان کے پاس نہ کوئی بندرگاہ ہے، نہ آئل ریفائنری ہے، نہ ہی IMF تک رسائی حاصل ہے، نہ کوئی قرضہ لیا انہوں نے۔ پاکستان کے پاس یہ تمام سہولتیں موجود ہیں، اس کے باوجود افغانستان میں ایندھن جو ہے پاکستان سے سستا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ فرق تیل میں نہیں ہے، فرق صرف تیل کی قیمت مقرر کرنے کے فارمولے میں ہے۔ یعنی فرق تیل میں نہیں ہے، نیت میں ہے۔ اور اس سے بھی بڑا فرق جو ہے حکومت کا ہے۔ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ خود کو کسی قانون، ضابطے اور اخلاقیات کا پابند نہیں سمجھتی۔ اسے پتہ ہے کہ وہ 5000 روپے لیٹر بھی پیٹرول کر دے گی تو بڑے فخر سے وزیر کہتے پھرتے ہیں کہ پھر بھی لائنیں نظر آئیں گی، لوگ پھر بھی پیٹرول ڈلوائیں گے، بجائے شرمندہ ہونے کے۔ عام سوشل میڈیا پہ سننے کو، کہنے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنا مرضی پیٹرول ہو جائے لائنیں لگی نظر آئیں گی۔ یہ معیار ہے ہمارا۔ اب تو ناظرین حکومت کی اس بے حسی کے سبب نون لیگ کو چاہنے والے تجزیہ کار بھی عاجز آ گئے ہیں۔ ایسے ہی ایک تجزیہ کار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا، پوری دنیا جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کا شکار ہے، لیکن جو باندر تماشا شہباز حکومت نے لگایا ہوا ہے پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں لگا۔ ہر 24 گھنٹے بعد عوام کے غیظ و غضب نے نواز شریف کا ووٹ، اگر کوئی تھا ووٹ بینک، تو برباد کر کے رکھ دیا، کرچی کرچی کر کے رکھ دیا۔ یہ دارا شکوہ کے بعد ایک بھائی سے دوسرا بڑا انتقام ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ جب نون لیگ کے حامیوں کے خیالات ناظرین ایسے ہوں، حامیوں کے خیالات ایسے ہوں، تو پھر عام آدمی اس حکومت کے متعلق جو سوچتا ہے اسے منوہن بیان کرنے کا متحمل جو ہے یہ خاکسار تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا ناظرین، یہ کائنات رب العالمین کی ہے، وہی رب جو بار بار اپنے ہونے کی دلیل دیتا ہے، مگر افسوس لوگ اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں جو ہو رہا ہے اس پر غور تو کریں، وہاں ہوا کیا ہے۔ مودی کا اقتدار ہر لحاظ سے مکمل تھا، مسلسل 12 سال سے پورے بھارت میں مودی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا، مگر پھر ہوا کیا؟ پہلے عدالت میں بیٹھے ایک ٹاؤٹ جج نے بھارتی نوجوانوں کو کاکروچ سے تشبیہ دی، آج یہی نوجوان کاکروچ حکومت کو
جو یہ کاکروچ کے نام پر کہنا چاہیے کاکروچ حکومت کو وہ تگنی کا ناچنا چاہ رہے ہیں. یہ کاکروچز جن کو کاکروچز کہا گیا تھا وہ حکومت کو تگنی کا ناچنے چاہ رہے ہیں. مودی کے پورے نظام پر یہ کاکروچ بھاری پڑ گئے. تعلیمی نظام, اس کو کاکروچ کی مونچھیں اصلی کسی مرد کی مونچھیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں حکومت کو. تعلیمی نظام کی بہتری اور پیپر لیکس کے خلاف شروع ہونے والی جو تحریک تھی, پہلے وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے, جسے پورا نہ کرنے پر اب وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر اعظم مودی کے استعفوں کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. اور مودی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ان کاکروچز سے کیسے نپٹیں. بھارت کی تمام سیلیبریٹیز جو ہیں وہ نوجوانوں کے احتجاج میں ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں. کیا فلمی اداکار, کیا کھلاڑی, کیا سماجی کارکن, نوجوانوں کے احتجاج میں ہر طبقہ کے لوگ شامل ہو رہے ہیں. بکھلائی ہوئی مودی حکومت نے بڑی مشکل سے اداکار سلمان خان سے درخواست کی کہ وہ نوجوانوں کو احتجاج ختم کرنے کا پیغام دے, جو انہوں نے دے بھی دیا, مگر کام نہیں چلا. کل آدھی رات کو وزیر اعظم مودی نے خود ویڈیو بیان جاری کیا, مگر نوجوانوں نے اسے بھی جوتے کی نوک پہ رکھا. بھارت میں جاری اس احتجاج نے انڈین میڈیا کی ناظرین آتما رول کے رکھ دی ہے. جب اس میڈیا کے نمائندے احتجاج کور کرنے جاتے ہیں تو نوجوان انہیں دیکھ کر شیم شیم کے نعرے لگاتے ہیں. ان نمائندوں کے ساتھ کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا. نوجوان تحریک کے نمائندے صرف کریڈیبل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے نمائندوں سے بات کرنا پسند کرتے ہیں. اس نے یہ حقیقت ایک بار پھر واضح کر دی ہے کہ حکومت کا الیکٹرانک میڈیا کو مہنگے اشتہارات دے کر خریدنا سراسر گھاٹے کا سودا ہے, کیونکہ مشکل وقت میں یہ بکاؤ میڈیا جو ہے ہندوستان میں الٹا ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. اس معاملے میں اور بھی بہت سے پہلو ہیں جو غور کرنے کے ہیں. بھارت میں جاری احتجاجی تحریک پر پاکستان کے بعض نام نہاد صحافی جو ہیں وہ بلا وجہ اچھل کود کر رہے ہیں. یہ مودی مخالف احتجاج کرنے والے بھارتی نوجوانوں سے بڑی ہمدردی دکھا رہے ہیں. ان نام نہاد تجزیہ کاروں کی دور کی نظر تو بہت تیز ہے, مگر نزدیک کی نظر اتنی ہی کمزور ہے. یہ وہ دانشور ہیں ناظرین جو عمران خان کے حامی نوجوانوں کو کلٹ قرار دیتے ہیں, انہیں گالی سے نکلے ہوئے ایک گندے لفظ کے نام سے پکارتے ہیں. ایسے منافق تجزیہ کار اور دانشوری پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر حقیقی انقلاب کی راہ میں رکاوٹ بنے کھڑے ہیں. اچھا ناظرین, امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں اب امریکہ کا نقصان بھی سامنے نظر آنے لگا. بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے تیل کے ذخائر 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں. جیسے جیسے جنگ کا دائرہ پھیل رہا ہے اس کے اثرات جو ہے پوری دنیا میں پہنچ رہے ہیں. تیل کی عالمی قیمت جو ہے وہ $102 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے. حوثیوں نے بحیرہ احمر میں 2 سعودی آئل ٹینکرز پر حملہ کر کے بتا دیا ہے کہ آبنائے ہرموز کے بعد باب المندب سے جو تیل کی ترسیل کی کوششیں ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں. حملے کے بعد سعودی جہازوں کا واپسی کی راہ لینا بتا رہا ہے کہ حوثیوں کا چیلنج کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت آبنائے ہرموز اور باب المندب کے قریب سینکڑوں تیل کے جہاز کھلے سمندر میں موجود ہیں. ان جہازوں میں سے 90% سے زیادہ جو ہے وہ امریکن انشورنس کمپنیوں سے انشورڈ ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین. ان جہازوں کو کچھ ہوا تو امریکی انشورنس کمپنیوں کا دیوالیہ نکل جائے گا, جنہیں کئی $100 ارب کے انشورنس کلیم دینے پڑ سکتے ہیں. ان طاقتور انشورنس کمپنیوں کا بھی امریکی حکومت پر دباؤ ہے, ٹرمپ صاحب پر دباؤ ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ جلد از جلد ختم کرو. چین اور روس بھی اس تمام صورتحال سے آگاہ ہیں, اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ جتنا بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اتنا پہنچایا جائے. چین کی حکمت عملے اور بھی گہری ہے, اسٹریٹجی اور بھی ڈیپ ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ جتنے زیادہ ہتھیار استعمال کرے گا اتنا ہی تائیوان کے حوالے سے امریکی طاقت کم ہو جائے گی. ایران کے انتہائی کم قیمت میزائلوں کے مقابلے میں امریکہ کو اپنے انتہائی مہنگے تھاڈ اور پیٹریوٹ میزائل کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے. امریکیوں کو اب احساس ہوا ہے کہ اس نے اپنے مہنگے دفاعی نظام کے جو میزائل ہیں وہ بڑی تیزی سے ختم کر دیے ہیں, جلا دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے امریکہ اب یہ مہنگا دفاعی نظام استعمال نہیں کر رہا, جس سے جنگ کے حالیہ فیز میں امریکہ کا نقصان پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا ہے.
ईरानी पॉलिसी साज़ों का भी ये ख्याल है कि इस वक्त पहले की तरह उजलत में कोई जंग बंदी मुआहदा कर भी लिया गया तो अमेरिका आए रोज़ ये कार्रवाइयाँ फिर भी करता रहेगा। इसलिए वो ये चाहता है कि अमेरिका को इस जंग में इतना उलझा दिया जाए कि आइंदा वो ईरान पर हमले का नाम सुनकर भी कानों को हाथ लगाए। और नाज़रीन, आखिर में हमारे इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम दोस्त शायर शुएब बिन अज़ीज़ साहब के चंद अशार, खौफ और ख्वाहिश के दरमियाँ के नहीं रहना, खौफ और ख्वाहिश के दरमियाँ के नहीं रहना, ये जहाँ हो जैसा भी अब यहाँ नहीं रहना, ये जहाँ हो जैसा भी अब यहाँ नहीं रहना। 100 सवाल हैं इसमें 100 जवाब हैं इसमें, 100 सवाल हैं इसमें 100 जवाब हैं इसमें। अपना रायगां जाना रायगां नहीं रहना, अपना रायगां जाना रायगां नहीं रहना। ये खबर न थी हमको दार के करीब आकर, ये खबर न थी हमको दार के करीब आकर, हम ख्याल लोगों ने हम ज़बां नहीं रहना। ये खबर न थी हमको दार के करीब आकर, हम ख्याल लोगों ने हम ज़बां नहीं रहना। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।